अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, 7 दिन बाकी 24 नवंबर में और तैयारियां भरपूर। आज असद कैसर साहब ने बाकायदा मुतालबात भी शेयर कर दिए और उन्होंने कहा, पूरी आवाम से अपील की है कि वो भरपूर अंदाज से निकलें, हकीकी आज़ादी के लिए निकलें। पहला मुतालबा इमरान खान समेत तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई। दूसरा, हमारा मैंडेट चोरी किया गया वापस किया जाए, मुल्क में आइन और कानून का निफाज किया जाए और अफगानिस्तान के साथ तजारत को जो बंद किया गया है इसे बहाल किया जाए। आइन अमलन मुअत्तल है, अब ना तो पार्लियामेंट और ना ही अदालत की कोई हैसियत रही है। जिसके पास ताकत या डंडा है, इसी के पास इख्तियारात हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि भाई कुछ थोड़ा सा हमारी तरफ भी देखें, कोट लखपत जेल आएँ, हमारे से भी मशवरा करें। 40 साल का सियासी कैरियर है, कुछ रहनुमाई की जा सकती है। और उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि तमाम अपोजिशन की पार्टीज को साथ लेकर चलना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा, आज पेशावर में इलियास बलोर साहब के वफात पर वो गए हुए थे जनाजे पर, और उनका ये कहना था कि भाई मैं तो कल ही लंदन से आया हूँ, मुझे नहीं मालूम कि 24 नवंबर को क्या होने जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं। तो जो टास्क दी गई थी इमरान खान साहब की तरफ से कि सियासी जमातों से राब्ते किए जाएं, तो आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में क्या लंदन राब्ता नहीं हुआ, इस पर भी बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि बानी पीटीआई सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, हम मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार हैं और हमारी ऑफ़र हर वक्त मौजूद है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब, अगर वाकई आपने डू और डाई वाली सिचुएशन है तो फिर माशाल्लाह अपने बच्चे लेकर आएं और वो लीड करें। और यहाँ पे नहीं रुके ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा भी अपने बच्चे, बेटों, बेटियों, पोतों, नवासियों के समेत आएँ। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब आपके वक्त का। मेहरबानो कुरैशी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेहरबानो साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUIF, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट। नाज़रीन, ये सारी जो मामलात हैं, मैं ज़रा इख्तियार वली खान साहब ने आज एक ट्वीट की है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ये भी ज़रा गौर से सुनिएगा आप, बड़ी दिलचस्प ट्वीट है। मुस्लिम लीग नून की कुछ बाअसर कुव्वतें गुज़िश्ता 2 साल से इन साजिशों और कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि मुझे किसी भी तरीके से पार्टी से निकाल दिया जाए। ये शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। किसी पार्टी रहनुमा व कारकुन को वफाकी हुकूमत की हवा तक नहीं लगने दी जा रही, ताकि लोग इतने तंग हों कि मजबूर होकर पार्टी छोड़ दें। मेरी मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी के 34 साल कैरियर को अगर किसी ने बर्बाद करने की कोशिश की तो रद्द अमल में इनके अपने पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा। 24 नवंबर के बाद खुलकर तमाम मामलात और तफसीलात दलील और सबूत के साथ सामने लेकर आऊँगा। पार्टी फोरम पर कोई इजलास हो नहीं रहा, इसलिए ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि कल जो कुछ भी होगा वो अचानक नहीं होगा, ना ही मैं इसका जिम्मेदार हूँगा। इख्तियार वली खान साहब, क्या हो गया सर, इतना गुस्से वाला आपने सोशल मीडिया फोरम? वैसे पहले ये बताएं, आपने ये VPN से किया है? नहीं, मुझे VPN के बगैर ही हमारा एक्स तो काम करता है। आई डोंट नो आपको क्यों VPN लगाना पड़ता है। एक ट्वीट थी, बस वो इतनी थी जितना आपने उसको बयान किया। ये 24 नवंबर की डेडलाइन क्यों रखी है? आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है? नहीं जी, सिंस आपको पता है कि मैं पार्टी में मेरी पोजीशन जो है, तो जो स्पोक्स पर्सन्स हैं, मैं PM साहब की जो टीम है उसमें से एक हूँ। तो फिलहाल इस वक्त इससे ज्यादा कोई बात करनी मुनासिब नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा कि ये 24 नवंबर गुजर जाएगी, वैसे भी एक मिस कॉल है, ये खत्म हो जाएगी, तो इसके बाद फिर इस पर मजीद बात करेंगे। तो ये रिकॉर्ड पे लाना जरूरी था कि अगर अचानक चलें थोड़ा सा बताएं तो सही, हुआ क्या है, मामला क्या है, कौन आपको तंग कर रहा है? KP सूबे में आपकी एक बाकायदा पोजीशन है, MPA रहे हैं PMLN के।
نہیں سر، میں صرف ایم پی اے نہیں رہا ہوں. آئی ایم ناٹ اونلی این ایم پی اے. میں اس ملک کی کم و بیش 14 جیلیں کاٹ چکا ہوں. میں وہ سیاسی کارکن ہوں کہ جس کے ناخن تک نکالے گئے ہیں. میں وہ سیاسی کارکن ہوں جس کی 4 انگلیاں 8 جگہوں سے توڑی گئی ہیں. ٹھیک بالکل. کوٹ لکھپت جیل کیا، تو آٹک قلعہ کیا، پشاور کیا، کوہاٹوڈی. بالکل صحیح. میں تو امیر مقام صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ سر میں اس وقت کسی کا نام کوٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ میری ڈیموکریسی کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، ملک کے لیے میری جو سٹرگل ہے وہ 34. میں 16 سال کا تھا، 10ویں جماعت سے میں نے پالیٹکس سٹارٹ کی تھی، اور کبھی اقتدار پرست نہیں رہا ہوں. اگر اقتدار پرست رہا ہوتا تو میرے پاس پھر ادر بڑی چوائسز تھی. بڑی چوائسز تھیں لیکن آپ نے نہیں کی. لیکن کوئی وجہ تو بڑی سی بتا دیں. کیا آپ کہتے ہیں اسلام آباد میں آپ کو آنے نہیں دیتے، ہوا نہیں لگنے دیتے؟ سر میں تو آئی یوز ٹو اسٹے دیئر ان اسلام آباد. میں تو منڈے ٹو تھرسڈے ادھر ہی ہوتا ہوں. لیکن میں بات کر رہا ہوں اپنی جماعت کی، اپنی پارٹی کے کارکنوں کی، ان کی پاور کوریڈور میں اور جہاں پہ بڑی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ کو نہیں بلایا جاتا؟ بلایا جاتا ہے، اس میں بلایا جاتا ہے، لیکن یہ بات کچھ اور ہے. لیٹ می ٹاک اٹ. ہم اس پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ. 24 گزر جائے، اپنی ڈیوٹیز بخوبی سر انجام دے لیں، اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں. چلیں بالکل ٹھیک، صحیح بالکل. میں مہربانو قریشی صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا. 4 مطالبے بھی سامنے رکھ دیے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے مذاکرات کی آفرز اوپن ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ ہم سے. اور پھر وہ کہتے ہیں اگر اتنا ہی بڑا شو کرنا ہے تو اپنے بچوں کو لے کر آئیں. مہربانو صاحبہ. جی السلام علیکم. میں دراصل اب دیکھ رہی ہوں آج ہی خواجہ آصف صاحب نے کوئی ٹویٹ کی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے. اور اگر میں اول تو خواجہ صاحب کیوں وی پی این استعمال کر رہے ہیں وہ سن نہیں چکے کہ یہ تو غیر شرعی ہے. ہم لوگ تو ویسے ہی اچھے لوگ نہیں ہیں تو ہم تو یہ کر سکتے ہیں وی پی این استعمال. حکومت میں بیٹھے لوگ جاری کروا رہے ہیں وہ کیوں؟ تو جی بالکل مجھے تو بڑی پریشانی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب کس طرح ٹویٹ کرے گی. یا تو کھول دے ٹویٹر کو یا پھر اس طرح کے فضول فتوے جو ہیں وہ جاری نہ کروائیں. کیونکہ میرے خیال میں اس ملک میں اگر کچھ غیر شرعی یا اسلام کے خلاف ہے وہ ہے لوگوں کے حقوق پر ضرب لگانا، لوگوں کے حقوق اور لوگوں کو متاثر کرنا، لوگوں سے ناانصافی کرنا. میرے خیال میں وہ سب سے بڑا گناہ ہے اسلام میں کہ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا اور کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا. اور اس میں یہ حکومت اور اس کے اراکین سب ملوث ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ اس کا جواب دیں اس سے پہلے کہ یہ وی پی این پہ فرمائشی فتوے جاری کرواتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے آج بشرا بی بی پر اور جس طرح وہ خان صاحب پر جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں تو مجھے تو تعجب ہو رہا ہے سن کے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے دروازے کھلے ہیں گفتگو کے لیے. آپ مجھے بتائیے ضمیر صاحب، اگر میں آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو کوسوں، گالیاں دوں، غلیظ زبان استعمال کروں تو کیا آپ مجھ سے گفتگو کرنا پسند کریں گے؟ یا کیا آپ اس کو سنجیدگی سے لیں گے کہ اگر میں کہوں کہ جی دروازے کھلے ہیں گفتگو کے لیے آئیے بات چیت کریں؟ آپ قطعاً پسند نہیں کریں گے مجھ سے بات چیت کرنا. تو پہلے جو ہے حکومت وہ اپنے عمل دیکھے، اپنے اعمال دیکھے، اپنے کرتوت اور اپنی حرکتیں دیکھے، اس کے بعد وہ اس طرح ہوا میں باتیں شاید کر سکیں. اگر تو ان واقعی یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو کس سے روکا انہیں؟ جائیں اڈیالہ میں، پنجاب میں آتا ہے نا. پنجاب کی تو سی ایم صاحبہ مریم بی بی ہیں تو ان کو تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جائیں خان صاحب سے بات کریں. مگر یہ وہی خان صاحب ہے کہ جن کے سیل کی بجلی 20 دن انہوں نے بند کر دی، جس کو جانور کی طرح انہوں نے رکھا، جس کے ساتھ انہوں نے اتنا برا سلوک کیا گیا، اور پھر اسی منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں گفتگو کے لیے. ہم تو پہلے دن سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے عوام کا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کے اوپر انصاف کیجیے. انہوں نے اس کے برعکس اقدام لیے ہیں. آپ سب پورا پاکستان دیکھ چکا ہے کہ کس طرح انہوں نے قانون سازی کی صرف اور صرف اس بات کو روکنے کے لیے کہ آزاد عدلیہ نہ رہے اور الیکشن ٹرائیبیونل جو ہیں وہ کسی طرح بحال نہ ہو ان کے من پسند ججز لگانے کے علاوہ.
جب تک ان کے من پسند ججز نہیں لگتے, جب تک ECP خود نہیں چنتا جس کے خلاف ہم گئے ہیں. مہربانو صاحبہ, اب 4 مطالبات بھی ہمارے سامنے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ اطلاعات ایسی آ رہی ہے کہ مطالبات ہیں فرح گوگی صاحبہ کو اپروور بنا کے چیئرمین PTI عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پر کوئی فریش کیسز کی تیاری کی جا رہی ہے. مطلب آج کسی اخبار میں خبر چھپی ہوئی ہے کہ فرح گوگی صاحبہ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, دبئی میں میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور ان کو اپروور بنایا جائے گا. بنا لیجئے. پہلے تو یہ ہم نے تو یہ بھی سنا تھا, وہ بشرا بی بی پہ الزام لگاتے تھے اور ہم افواہیں بھی سنتے تھے, اخباروں میں لوگ کالمز بھی لکھا کرتے تھے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ خان صاحب کے خلاف اپروور بنے گی. کیا آپ نے دیکھا ایسا ہوتے ہوئے؟ نہیں. آپ نے کیا دیکھا کہ بشرا بی بی نے 10 مہینے بڑی سختی سے جیل برداشت کی, مگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی رہی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں سینیٹر کامران مرزا صاحب کا بھی ذرا پوائنٹ لے لوں, پھر انڈیپینڈنٹ ویو لیں گے مزمل سہروردی صاحب سے. کامران مرزا صاحب, آپ نے ایک پروگرام میں چند روز قبل کہا تھا کہ یہ جلد بازی کا فیصلہ ہے PTI کا اور مشاورت کرنی چاہیے تھی اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ. آج مولانا صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا بھی مجھے تو اطلاع بھی نہیں ہے. کامران مرزا صاحب, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ کوئی کامیاب 24 نومبر کو باقاعدہ کامیابی نہیں حاصل کر سکیں گے, جو ان کے مذکورہ جو عزائم ہیں وہ یہ حاصل نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیے, احتجاج کی کال PTI دے یا نہ دے, فیصلہ ان کا اپنا ہے, انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے. میں نے صرف یہ کہا تھا ایز اے ورکر, ایز اے پولیٹیکل ورکر, کہ اتنے دنوں میں جو ہے وہ تیاریاں ہو نہیں پاتی, کیونکہ ہم یہ احتجاج وغیرہ, یا ہم خود پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم کو پتہ ہے کہ کتنا جو ہے نا وہ معاملات کو کس طرح سے لے کے چلنا پڑتا ہے, اور کب تیاریاں شروع کرتے ہیں تو تب اس کے نتائج حاصل کرتے ہیں. تو اتنا جو جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ ممکن ہے کہ میری بات غلط ہو, مگر اتنی جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ اس کی بنیاد پہ جو ہے نا میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ اس کے کوئی نتائج, ایسے نتائج حاصل کیے جا سکیں گے جس کے نتیجے میں گورنمنٹ پہ پریشر بڑھایا جا سکے. مولانا صاحب نے تو آج کہہ دیا, ہم سارے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوا, ہم سے تو رابطہ نہیں تھا. یہ ممکن تھی یہ بات کہ مولانا سے ڈائریکٹ رابطہ کسی نے کیا ہو, مگر مولانا نے بھی آج اس کی تردید کر دی کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. اچھا, اس طرح سے ان کی اپنی پارٹی جو ہے ایک اتحاد کا حصہ ہے, اس پارٹی کا اتحاد جو ہے محمود خان چودھری اس کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ بھی شاید ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا, وہ بھی کوئٹہ میں ہیں. اور اس مزید پارٹیاں اپوزیشن میں ہیں, اختر مینگل صاحب ہیں, ڈاکٹر عبد المالک صاحب ہیں, وہ کہ وہ گورنمنٹ سے بھی جو ہے نا وہ رابطے میں ہیں اس وقت مختلف ایشوز پہ, مگر بہرحال اپوزیشن میں ہیں اس وقت. اور جماعت اسلامی میں نے آپ کو شاید ذکر کیا, مزید پارٹیاں بھی جو ہے ان میں سے کسی سے بھی رابطہ نہیں. لیکن سولو فلائٹ جو ہے, ایک تو اس وجہ سے شاید اتنا اس میں وزن نہیں دے پائیں گے, دوسرا اپنے ورکر کو جو ہے نا موبلائز کرنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے, جبکہ مین لیڈرشپ جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے. اب دیکھتے ہیں, اگر یہ موجہ رونما ہوا تو اچھی بات ہے, یہ اگر PTI جو ہے یہ کر لیتی ہے, مگر اگر یہ وہ نہ کر سکی اس کو احتجاج کو, تو ان کے اپنے ورکرز میں مایوسی آئے گی اس کی. صحیح. مزمل سہروردی صاحب, 2-3 معاملات ہیں ابھی میں ڈسکس کیے ہیں, آپ نے سنے بھی ہیں. ایک تو اختیار ولی صاحب اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں سے پریشان ہیں, اگر آپ چاہیں اس پر کمنٹ کر دیں, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ میں 24 نومبر کے بعد بات کروں گا. کہ آپ کو کیا لگتا ہے 24 نومبر اس وقت زیادہ مطلب کچھ پریشان کن صورتحال بنی ہوئی ہے؟ مطلب ڈیفنس منسٹر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, حکومت دے رہی ہے, اختیار ولی بھی کہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اس وقت مطلب پارٹی مطلب یقیناً یہی وجہ ہوگی کہ مصروف ہے اس معاملے میں, تو 24 کے بات کریں گے. 24 نومبر کو کیا ہوگا یہ بہت اہم سوال ہے. 24 نومبر کو تصادم ہوگا, 24 نومبر پرتشدد ہوگی, 24 نومبر پرامن ہوگی, 24 نومبر کو دھرنا ہوگا, 24 نومبر کو جلسہ ہوگا, 24 نومبر کو دھرنا کرنے دیا جائے گا, 24 نومبر کو اٹک پار کرنے دیا جائے گا. ان گنت سوالات ہیں 24 نومبر کے ارد گرد. کچھ حکومتی وزراء کے
ट्वीट से हम जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों की गुफ्तगू से हम जवाब हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 24 नवंबर का एग्जैक्ट प्लान क्या है, ये ना तहरीक इंसाफ बता रही है, और उसका काउंटर प्लान क्या है ना हुकूमत बता रही है। ना तहरीक इंसाफ ने अभी तक ये क्लियर किया है कि वो वहाँ धरना देना चाहते हैं, कितने दिन का धरना देना चाहते हैं, टिल लामहदूद धरना देना चाहते हैं। पिछली दफ़ा 129 दिन का धरना उन्होंने दिया, अब के उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो मुतालबात हैं वो तो मुझे नहीं लगता वो पूरे किए जा सकते। ये वैसा ही मुतालबा है जैसे 2014 में इस्तीफ़ा लेने आए थे तो वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा नहीं दे रहा था, अंपायर की उम्मीद के लिए। तो अब भी अगर आप उनसे उनकी हुकूमत लेने आ रहे हैं तो फिर वो तो नहीं दे रहे आपको हुकूमत वापस। आपका मैंडेट भी आपको, अगर आप समझते हैं उनके पास है, वो नहीं दे रहे, रिहाइयाँ वो नहीं कर रहे, तो फिर क्या, कितना अरसा बैठना है, कितने लोग होंगे। कहते हैं कि जी इस्लामाबाद के तरफ हर तरफ से लोग आएंगे, यानी कि पहाड़ों से भी आएंगे, हर तरफ से इस्लाम, मैं कहता हूँ जी सब तरफ से लोग आ गए और लाखों लोग इस्लामाबाद डी चौक पहुँच गए। ये भी तो हमें समझा दें आगे क्या होगा। अच्छा, मैं एक शो में था, उसमें फैसल चौधरी साहब ने कहा जी 6 लाख लोग होंगे, 6 लाख का टारगेट है। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात है, 6 लाख लोग ला सकती है, और 6 लाख लोग डी चौक में आ गए। पर आगे का मंजरनामा बताने के लिए तैयार है तहरीक इंसाफ कि उन 6 लाख लोगों को वो डी चौक में बैठने के लिए कहेगी, सामने वाली इमारतों पर चढ़ जाने के लिए कहेगी कि अवाम इक़्तिदार पर ख़ुद कब्ज़ा कर लें, इन नाजायज़ हुक्मरानों के इक़्तिदार छीन लिया जाए, या वहाँ बैठ जाएंगे। तो बैठने के इंतज़ामात तो मुझे अभी डी चौक में नज़र नहीं आ रहे, ना हुकूमत करने दे रही है। 6 लाख लोगों ने अगर बैठना है तो फिर कैसे बैठेंगे, कितने वॉशरूम, कितना खाना, कितना सब कुछ, कितनी तैयारी। कहते हैं सारे एमएनएस एमपीएस जो है वो सब खर्चा वो बर्दाश्त करेंगे। सब देंगे तो साथ नहीं ला सकते ना। देखो वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बर्दाश्त कर लेंगे। मैं मानता हूँ कि हर एमएनए अपने 10,000 लोगों का ट्रांसपोर्ट का खर्चा देगा और वो उनको डी चौक तक ले आएगा। पर हर एमएनए के लिए क्या ये मुमकिन है कि वो उन 10,000 लोगों के 3 वक्त का खाना, बाकी ज़रूरियात भी पूरी करेगा? उसके लिए तो कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम इन्हें बनाना पड़ेगा ना, जैसे कि 2014 में था। तो सही कहा है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल कि हमारा 40 साल का तजर्बा है, हमसे आके मशवरा कर लें, हम इनको कोई बेहतर मशवरा देने की पोजीशन में होंगे। 1 साल हो गया है, कोई शाह महमूद कुरैशी साहब को मिलने नहीं गया। उन्होंने कल इसका गिला किया है कि बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शिबली फराज वो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, फिर वहाँ महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, डॉक्टर जिनकी गिरफ्तारियों को ये दुनिया में कैश कराते हैं और उसके ऊपर अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करते हैं, उनसे मुलाकात के लिए इनके पास वक्त नहीं है। और उनका विजडम भी है, पॉलिटिकल विजडम। आप मेरी बात समझें, जिनकी गिरफ्तारियों के ऊपर अपनी सियासत का महल खड़ा करते हैं, अपने नैरेटिव्स का महल खड़ा करते हैं, उनसे जाकर मिलने के लिए पार्टी लीडरशिप के पास वक्त नहीं है। ये सीनियर वाइस चेयरमैन कह रहा है मीडिया के सामने कि यार मुझे तो कोई 1 साल से मिलने नहीं आया, मैं कोट लखपत बैठा हूँ। बल्कि उनकी औलाद पर जो जेलों में बैठे हैं, गद्दारी के इल्ज़ाम लगाते हैं, पैसे लेने के इल्ज़ाम लगाते हैं, शोकास देते हैं, और उस बाप से मिलने भी कोई नहीं आता। मुझे नहीं समझ आती। ये बिल्कुल बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे कि क्या वाकई 24 नवंबर को जो नताइज हासिल करना चाहती है पीटीआई वो हासिल कर सकेगी। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी बहुत से सवाल छोड़ दिए, हम वापस आएंगे तो इनका भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर कामरान मिर्ज़ा साहब, क्योंकि पहले हिस्से में आपकी आवाज़ कुछ तरह से ही क्लियर नहीं आ रही थी, मुझे ये बताएं, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने भी सवालात बहुत से छोड़ दिए, आपको क्या लगता है कि ये पीटीआई जो है ये सब कुछ मैनेज कर लेगी? जो दावा है जी 6 लाख लोग, 5 लाख, 6 लाख, और फिर अगर मौसम की सख्ती भी होगी, सर्दियां भी आ गई हैं, 5-6 लाख लोग लाना जो है ना पीटीआई के लिए इस वक्त मुझे नज़र नहीं आता। अगर ले आए तो ये बहुत बड़ा कमाल होगा। जो लीडरशिप इनकी बैठी है, ये जो लीडरशिप जो है वो ख़ुद जो है डी चौक तक नहीं आती है। ये आती है तो वो इस तरह से आती है कि लोगों को छोड़ के जो है दाएँ बाएँ हो जाए।
تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو نا اس میں کامیاب ہوں گے کہ یہ 5-6 لاکھ کہنے کے ہوتے ہیں لوگ. 5-6 لاکھ ایسے مذاق نہیں. 5-6 لوگ تو ڈی چوک میں آ بھی نہیں سکتا. 5-6 لاکھ میں تو پورے کا پورا جو ہے نا یہ بلو ایریا بھر جائے گا. 50-60 ہزار بھی اتنا بڑا بہت مجمع بڑی ہو نمبر تو ہوتی ہے. بالکل صحیح. جی ہاں, تو اگر یہ 5-6 لاکھ لوگ لے آئے تو مجھ سے گارنٹی, اور یہ ادھر تک پہنچ گئے ڈی چوک تک, تو یہ پھر مجھ سے گارنٹی کروا لیں پھر اس کا کہ گورنمنٹ جو ہے نا اسٹیپ ڈاؤن ہوگی. اگر یہ اس میں یہ پھر باقی ایک معجزے والی بات ہوگی تو مجھے نہیں لگتا ہم. صحیح صحیح. کامران مرزا صاحب ذرا کوئکلی, خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ حکومت تو مذاکرات کرنا چاہتی ہے لیکن وہ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی سیریس ایفرٹ کبھی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے؟ کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ سینیٹر ہیں, آپ مطلب ایوان بالا میں بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی نظر آیا ہے کبھی کہ کوئی سیریس ایفرٹ ہوئی ہو؟ دیکھیے غلطی یہ دونوں نہیں بلکہ تینوں طرف سے ہیں. ایک تو یہاں پہ آپ اگر جیل سے باہر تھے یا جیل کے اندر ہیں, آپ یہ کہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا صرف اور گورنمنٹ سے بات نہیں کروں گا, یا گورنمنٹ بھی چھوڑ دیجیے, پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کروں گا جو بظاہر گورنمنٹ میں. پھر آپ ایک پہلے ہی جو ہے نا اس بات چیت سے پہلے ہی جو ہے نا آپ نے ایک نہیں ایک سے زائد دشمن پیدا کر لیے جو پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, گورنمنٹ کے اندر ہیں یا گورنمنٹ الائی ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ سے ہم بات نہیں کرتے, اور آپ کا ان کے حوالے سے جو کہنا ہے وہ ان کے بارے میں جو ریمارکس ہیں وہ کافی نیگیٹو ہیں چونکہ, تو پھر وہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک اور دوسری طاقت کی ہمدردی سے بھی معروم ہو جاتے ہیں. تو چاہیے یہ ایک گرینڈ الائنس کی ضرورت ہے, گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے, اور اگر نہ کریں گے تو یہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ گورنمنٹ نہیں چل پا رہی, اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے. ملک انتہائی شدت کے ساتھ ڈسٹرب ہو گیا ہوا ہے. اگر آپ ملک کا اچھا چاہتے ہیں تو بات چیت شروع ہونی چاہیے, مگر کس طرح سے شروع ہونی چاہیے اس کے لیے کوئی میکنزم ڈرا کرنا پڑے گا. صحیح. آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی وہ بھی بڑا بہت سنجیدہ اور ذرا تھوڑے سے نالا تھے حکومت کی کارکردگی پر. اس پر بھی آگے جا کے آپ سے بات کریں گے کہ کیا اب JUIF کیا پلان کر رہی ہے. اختیار ولی خان صاحب, یہ کیا نام ہے اپنے خواجہ آصف صاحب, ہاں خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ PTI کے اندر ڈبل ایجنٹ موجود ہیں. ایجنٹ کی کیا, تو پوری پارٹی اس وقت ایجنٹ بنی ہوئی ہے. یہ لوگ ہم نے تو پہلے یہ سنا ہوتا تھا نا کہ لوگ وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں, یہ وکٹ کے چاروں جانب کھیلنے والے کھلاڑی ہیں سارے. یہ امپائر کی انگلی وغیرہ وغیرہ یہ ساری انہی چیزوں پہ تکیہ کرنے والے لوگ, شاطر کھلاڑی ہوئے. اور ان کی پارٹی کی ٹھیک ہے, آپ جو مرضی ان کو پھر نام دے دیں. میں تو جو کہہ رہا تھا سمجھ رہا تھا میں وہی کہہ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے 80% لوگ ان کے جو سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان جو ہے وہ جیل سے چھوٹ جائے, ورنہ وہ خود آتے اور وہ ڈائیلاگ کی بات کرتے. آپ نے ان سے سوال کیا کامران مرتضیٰ بھائی سے کہ کیا کوئی ایسی سنجیدہ کوشش ہوئی ہے, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب سے یہ الیکشن ہوئے اس کے بعد سے تقریباً کم و بیش گورنمنٹ کی جانب سے 10-12 مرتبہ جو ہے تو ڈائیلاگ کی دعوت دی گئی ہے ان کو. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں جس طرح میڈم نے کہا مہر بانو قریشی صاحبہ نے کہ آپ اڈیالہ جیل چلے جائیں, آج آپ نے یہ کہہ دیا, ہم اس پہ بھی سوچیں گے کہ ادھر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, لیکن تو پھر تو وہی بات ہو گئی نا کہ آپ کے لیڈر کو اپنی پوری پارٹی میں کوئی ایک بندہ ایسے نہیں ملتا جس پہ وہ اعتبار کر سکے. اس لیے بشرا بی بی کو باہر جب ان کی ضمانت ہو گئی ہے, رہائی ہوگی, ان کے بعد اس کو سارے اختیارات دے دیے گئے ہیں. اس وقت اختیارات یا صرف بشرا بی بی کے پاس ہیں یا پھر عمران خان کی بہنوں کے پاس ہیں, آپ کی پارٹی میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور میری ان باتوں کی یہ ہم پوچھ لیتے ہیں مہر بانو صاحبہ سے, لیکن اختیار ولی خان صاحب, قریشی صاحب نے اختیار ولی خان صاحب جی قریشی صاحب نے جو کل کہا تھا وہ ان باتوں کی دلیل ہے, اور ان باتوں پہ وہ مہر ثابت کر رہے ہیں کہ ہماری بھی 40 سالہ کیریئر ہے, تجربہ ہے, کبھی ہمارے پاس بھی آئے ہم سے بھی بات کرنے. اس کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان وہ مطلق العنان شخص ہے جو نہ خود کسی پہ اعتبار کرتا ہے اور نہ اس پہ کوئی اعتبار کیا جا سکتا ہے. چلیں, لیکن اختیار ولی خان صاحب بات یہ ہے نا کہ جس طرح ابھی مہر بانو صاحبہ نے بھی فرمایا
کہ भाई बात करने का एक माहौल होता है, आप लोग कहते हैं, आपने कहा 10-12 दफा कोशिश की गई लेकिन साथ ही मार कुटाई, छापे, उठाओ, गिराओ, तो उसमें फिर किस तरह ये माहौल बन सकता था। लेकिन चलें, आपका पॉइंट आ गया। मेहर बानो साहिबा, एक तो इस बात की भी तस्दीक कर दें कि क्या वाकई संजीदा कोशिश हुई। मैं आता हूं इख्तियार अली खान साहब, वापस आऊंगा आपके पास। मेहर बानो साहिबा, कि क्या वाकई कोई आपको भी इत्तलात हैं कि कोई संजीदा कोशिश हुई? नहीं सर, मैं आऊंगा सर, मैं बहुत टाइम है, फिक्र ना करें, मैं आऊंगा। मेहर बानो साहिबा, और दूसरा जो मुजम्मिल साहब ने बात की कि शाह महमूद कुरैशी साहब का एक स्टेचर है और एक तजर्बा है, और उनके साथ जो वहां पे हैं वो बड़े सीरियस और सिंसियर वर्कर्स हैं जिनकी तरफ तवज्जो नहीं गई। इस बारे में भी जरा कुछ फरमा दें। सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कामरान मुर्तज़ा साहब से जरूर ये इल्तिजा करूंगी और जरूर उनको ये दावत दूंगी। देखिए, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं निकलना। हमारी जो इल्तिजा पाकिस्तान की आवाम से भी है वो सिर्फ अपने वर्कर से नहीं है, सिर्फ तहरीक इंसाफ के वोटर से नहीं है। अगर आप आइन में, जमहूरियत में और कानून में यकीन रखते हैं तो आपको भी निकलना होगा, आपको भी आवाज उठानी होगी। अब मेरे से बेहतर तो कामरान मुर्तज़ा साहब ये जानते हैं, बखूब जानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम किस तरह यकीनी बनाई गई। क्या मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी उस रात पहले, जब वो कहते थे कि उनके अपने जमात के जो सेनेटर्स हैं, जो मेंबरान हैं, उनके खानदान वालों को धमकियां दी गई, उन्हें उठा लिया गया, इन्हीं के लोगों के साथ भी ये हुआ। तो हम पहले तो ये फैसला कर लें कि हम इस वक्त एक जमहूरी माहौल में ऑपरेट नहीं कर रहे। एक जमहूरियत के अंदर लोगों को, उनके खानदान वालों को यरगमाल बना के वोट नहीं लिए जाते। आईनी तरामीम जो है वो धौंस और जबर से नहीं की जाती। बेशक बिलावल भुट्टो साहब ने ब्रूट मेजॉरिटी के लिए बहुत बड़ा केस बनाया होगा, मगर वो एक जमहूरी सोच की अक्कासी नहीं करता है। तो इस वक्त पहले तो हम ये एक्सेप्ट कर लें कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाफिज नहीं है, पाकिस्तान में फस्तायत है। अब फस्तायत के खिलाफ अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ गुफ्तगू करके आपको कोई नतीजा मिलेगा तो फिर आप ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की बात पे हम किस तरह यकीन कर लें, जो बंदा हल्फ उठा लिया ये जानते हुए कि वो इलेक्शन नहीं जीता। आप किन लोगों पे कह रहे हैं कि हम यकीन करें, किससे हम गुफ्तगू करें? मेहर बानो साहिबा, लेकिन डंडे के जोर पर भी तो मामला तय नहीं होते ना, कभी भी नहीं हुए। डंडे के जोर पे हम तो पुरअमन जमात हैं। बेशक लोगों ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की होगी, हम हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हमने हर काम किया है। हम आज भी अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। 1.5 साल हो गया, आयोग ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की। पहले तो मुझे ये बताएं, जितने भी पर्चे हैं जो हिकमत अमली हमारे सामने आई है उसके मुताबिक तो लगता है कि आप लोग मतलब इस दफा डू और डाई का मामला है ना भाई, सर पे कफन बांध के आएंगे। मुझे मुकम्मल करने दीजिए। जी। मैं एक बहुत संजीदा बात कर रही हूँ, बहुत संजीदा बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही जी। देखिए, द एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आपने पर्चे काटे हैं, ठीक है, टेररिज्म के, दहशतगर्दी के पर्चे काटे हैं। वो एक्ट कहती क्या है? वो एक्ट कहती है कि 90 दिन के अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी है और एक्स अमाउंट ऑफ डेज के अंदर आपने अदालती कार्रवाई मुकम्मल करके उसमें सजा सुनानी है या बरी करना है। सही। अब हुकूमत का तो ये हाल है कि 1.5 साल हो गया है, बेलों पे सुनवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आयोग ने आज तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं की। अता तारड़ साहब ने जरूर एक क्या कहें, एक रबिश किस्म का ट्रेलर कल जारी कर दिया 9 मई का। ये तो वही फुटेज है जो हमें 1.5 साल से दिखाई जा रही है। ये फुटेज एविडेंशियरी नहीं है, ये आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट नहीं कर सकते। और अब इसीलिए आज तक कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया गया। अगर तो आप एक जमहूरियत होते, अगर आप कानून के तहत चल रहे होते तो आप उन्हीं कानून के तहत जिनके तहत आप FIR दर्ज कर रहे हैं उन्हीं के तहत आप मामला चलाते।
لیکن چلیں حکومت کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ جس پہ یہ چل رہی ہے. یہ صرف اس وقت دھوس اور جبر کے ذریعے چل رہی ہے, اور دھوس اور جبر جب ایک حد سے گزر جائے تو پھر ہم سب پر لازم ہو جاتا ہے مجھے کوئکلی ایک چھوٹی سی بات بتا دیں, آواز اٹھائیں اور احتجاج کریں. بالکل, مجھے ایک چھوٹی سی بات کوئکلی چند سیکنڈ میں بتا دیں تاکہ پھر میں پروگرام کو آگے بھی بڑھاؤں. مہربانو صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب اگر اس وقت بیٹھے ہوتے تو وہ کیا بات کرتے, کوئی مطلب دلیل سے بات کرتے اور کہتے کہ بھئی آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. مطلب آف کورس وہ بھی مطلب جلسہ پرامن جلسے کی حمایت کرتے, لیکن وہ سائٹ پہ ڈائیلاگ کی بات تو کرتے نا. مجھے یس اور نو. دیکھیے وہ بالکل ایک پرامن جلسے کے حق میں ہے, 24 تاریخ کے جلسے کے حق میں ہے. انہوں نے ہمیں احکامات بھی جاری کیے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے. ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمیں جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں کہ جن کو تحفظات ہیں کہ جس طرح یہ حکومت چیزوں کو چلا رہی ہے, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. صحیح, بالکل شریک ہوں, بالکل ہمارے ساتھ شریک ہوں. یہ صحیح. صرف ان کا مطالبہ نہیں ہے, یہ کوٹ لکھپت میں جتنے بھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, میاں محمود الرشید ہیں, ان سب کا یہ ماننا ہے کیونکہ وہ ایک سیاسی سوچ بھی رکھتے ہیں تو سب کو ساتھ لے کر چلنے کا. بالکل صحیح. سب سے التجا کرتے ہیں, دیکھیے آپ نے ہمارے لیے نہیں نکلنا, آپ نے اپنے ملک کی جمہوریت کے لیے نکلنا ہے. صحیح. اختیار ولی خان صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. جی کچھ بات نہیں جی, مجھے تو بات پوری کرنی ہے بیکاز اپوزیشن کو اپنے ٹائم اتنا دے دیا. میں تو حکومت کا ترجمان کی حیثیت سے میں یہاں پہ موجود ہوں تو مجھے تو پوری بات کرنی ہے. اگر آپ نے کسی اور دوست کی طرف جانا ہے اور بیچ میں وقفہ ہے تو یا تو بعد میں مجھے لیجئے یا پھر مجھے ٹائم دیں کہ میں ان کی باتوں کا جواب دوں, بیکاز انہوں نے بڑے غلط الزامات لگائے ہیں. سر بات کریں سر. اختیار ولی خان صاحب بات کریں. سب سے پہلے تو مہربانو قریشی صاحبہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو 4.25 سال ان کے والد صاحب اور ان کے لیڈر اور ان کی پارٹی جو حکومت کر کے گئی تھی اس کو پوری دنیا میں خطاب ملا تھا سلیکٹڈ کا. ابھی سنیں شہر بانو صاحبہ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. جی شہر بانو صاحبہ کائنڈلی, شہر بانو صاحبہ وہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کی بات کی بھی. میں چاہوں گا آپ اپنی باری پہ بات کریے گا. شہر بانو صاحبہ آپ کے جب میں آپ کے پاس آؤں گا آپ رسپونڈ کریے گا. شہر بانو صاحبہ آپ رسپونڈ کریے گا پلیز, لیکن کراس ٹاک میں سمجھ نہیں آئے گی نا. سر یو کین respected شہر بانو صاحبہ, you would get ample time to respond to this. جی اختیار ولی پلیز بات مکمل کر لیں سر تاکہ آگے چلیں. ان کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ ایک طرف بول لیتے ہیں, جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں اور پھر اپنے اوپر یہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. بھائی ہم تو صفائی دے رہے ہیں, جو آپ نے الزامات لگائے ہیں, جو غلط باتیں آپ نے کی ہیں, آپ کہتی ہیں کہ قانون یہ قانون وہ, آپ کی اپنی حکومت میں خواتین کو اٹھا کر پی ایم ہاؤس میں بند گئے, اس ملک کے خزانے کو لوٹ کر نہیں کھا کے گئے ہو. آپ کا لیڈر جو تھا عمران خان, بتائیے اب ہے آپ کا کہ نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کون سے دھڑے سے ہیں. وہ ہیلی کاپٹر سے اس کا پیر نہیں اترتا تھا اور جھوٹ بول کر آیا تھا کہ گورنر ہاؤس کو گرا دوں گا, میں وزیر اعظم ہاؤس میں لائبریری بناؤں گا, سی ایم ہاؤس میں پتہ نہیں یونیورسٹی بناؤں گا. وہ ضمیر حیدر صاحب اگر آپ نے اپنا شو کا ٹائم میں جی آپ کو بالکل ایمپل ٹائم دوں گا, میں بالکل ایمپل ٹائم دوں گا. اختیار ولی خان صاحب آپ کی بات مکمل اگر ہو گئی ہو تو مزمل سہروردی صاحب کی طرف آپ کی اجازت سے جاؤں سر. نہیں سوری ولی صاحب معذرت کے ساتھ, ضمیر حیدر صاحب معذرت کے ساتھ, دیکھیے ایز اے ماڈریٹر آپ کے پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ کے شو پہ بیٹھے کھلا جھوٹ بولے اور غلط بیانی کرے آپ انہیں روکیں. This is not a platform to tell lies. یہ آپ ایک پلیٹ فارم نہیں پرووائڈ کرے لوگوں کو کہ وہ چٹے کھلے سفید جھوٹ بولیں اور آپ چپ کر کے ان کو سن لیں صرف اس لیے کہ you're giving them space. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھلی چھوٹ دے دی جائے اور آپ بولتی رہے. اور پروگرام کا نام ہی کراس ٹاک ہے تو وہ چل رہی ہے کراس ٹاک.
یہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں بالکل بالکل میں اختیار ولی صاحب پلیز آگے بھی چلتے ہیں نا, اختیار ولی خان صاحب آگے بھی چلیں نا پلیز. میں ایک مشورہ آپ کو دیتا ہوں مزمل سہروردی صاحب, اب مجھے ساری باتوں کے اوپر آپ ان کو ایک چیز ذرا بتا دیں, کیونکہ پھر میں چاہوں گا کہ مہربانو صاحبہ جو رسپونڈ کرنا چاہتی ہیں وہ بھی کریں. اب یہ ساری صورتحال I will definitely come back to you. You will get ample time. Please مہربانو صاحبہ. مزمل صاحب, اب معاملات یہ ہیں کہ حکومت بھی تھوڑی سی, مطلب بلاول صاحب بھی کچھ آنکھیں دکھا رہے ہیں, کچھ معاملات ویسے بھی چل رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے سوالات چھوڑ دیے کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, آ گئے, یہ آگے کیا ہوگا, آگے کا ویسے میں نے پوچھنا تھا کہ آگے کیا ہوگا, لیکن وہ بات مہربانو صاحبہ یاد رکھیے گا کہ آگے کیا ہوگا وہ بھی بتانا ہے آپ نے مجھے کوئکلی یہ بتا دیں. مجھے کوئکلی مزمل سہروردی صاحب یہ بتا دیں کہ کیا حکومتی بینچوں میں کوئی پریشانی ہے اس 24 نومبر کو لے کر, تو پھر اتنے بڑے رسپونڈ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی نہیں, تو ویسے نیریٹو بلڈنگ ہے. اب انہوں نے اگر یوز آف پاور کرنا ہے, اس کو روکنا ہے, تو اپنا ایک جواز بنا رہے ہیں وہ کہ ہم نے اس کو روکنا ہے. یہ ہے دونوں طرف سے پوزیشننگ ہو رہی ہے, ایک پوزیشننگ پی ٹی آئی کر رہی ہے ڈو اینڈ ڈائی والی, ایک پوزیشننگ گورنمنٹ کر رہی ہے اپنی اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے. دو پولیٹیکل پلیئرز ہیں, اور مجھے اس لڑائی میں ابھی بھی حکومت کا پلڑا بھاری لگتا ہے. تو مجھے کامیابی کے امکانات کم نظر آتے ہیں تحریک انصاف, لیکن کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے کہ مطلب مہربانو صاحبہ سے ریکویسٹ کی جائے. مجھے خطرہ ہے کہ کوئی, میرا مطلب ہے کہ کوئی زیادہ نقصان نہ ہو جائے کسی ایک فریق کا, اور زیادہ نقصان کی طرف مطلب پرتشدد نہ ہو جائے 24 نومبر, ایکسیس یوز آف پاور نہ ہو جائے دونوں طرف سے, ادھر سے بھی. جب مجھے اپوزیشن سے بھی خطرہ ہے, مجھے اپوزیشن کی طرف سے بھی خطرہ ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور ہم نے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یوز آف پاور دیکھا ہے, چاہے زمان پارک کے باہر دیکھا ہو, چاہے 9 مئی کو دیکھا ہو, چاہے اور جگہ دیکھا ہو. ایسا نہیں ہے کہ ان کے احتجاج ہمیشہ پرامن رہے ہیں, اور مجھے خطرہ ہے دونوں طرف سے جو ہے وہ بات چیت تو ہونی چاہیے, کہ رولز آف دی گیم طے ہونے چاہیے. جیسے وہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے 24 نومبر کو کرنا کیا ہے, وہ بھی نہیں بتا رہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. دونوں بلائنڈ اپنے اپنے پتے پاس رکھ رہے ہیں. دیکھیں, پہلے تو پی ٹی آئی کا کام ہے کہ وہ 24 نومبر کا اپنا پروگرام قوم کے سامنے پیش کرے کہ وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں, کتنے دن کا دھرنا دینا چاہتے ہیں. مطالبے آئے ہیں اور پلان آیا ہے, دیکھیں پروگرام نہیں آیا ہے کہ کیا پروگرام ہے, وہاں پہ جلسہ ہے, دھرنا ہے. پارٹی قیادت کی گرفتاری کی صورت میں پلان بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہم پوچھیں گے. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے 24 نومبر کو انہوں نے کیا کرنا ہے ڈی چوک پہنچ کے؟ مجھے تو معلوم نہیں. 24 کو وہ چلیں گے, 24 کو تو پہنچیں گے. وہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, پھر قبضہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے. دیکھیں نا, کچھ تو کرنا ہے جس کی پردہ ہے. یہاں نہیں بیٹھی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پہلے تو ان کا کام ہے کہ وہ اپنا پلان بتائیں کہ ان کا پلان 24 نومبر کا کیا ہے. پھر گورنمنٹ سے پوچھا جائے گا کہ رکھ دیے بس یہی پلان ہے. یہ مطالبے کیسے حاصل کرنے ہیں, یہ مطالبے قومی اسمبلی پہ قبضہ کر کے حاصل کرنے ہیں, ایوان وزیر اعظم پہ قبضہ کر کے حاصل کرنے ہیں, پی ایم سیکریٹریٹ پہ قبضہ کر کے حاصل کرنے ہیں. کیا موڈیلٹی ہے اس کو حاصل کرنے کی؟ پرامن جلسہ کرنا ہے انہوں نے, جلسہ کرنا ہے یا دھرنا دینا ہے. بالکل صحیح. آپ بہت بہت شکریہ. آئی ایم سوری میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.